الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک میں کون سے کام ہیں جو انجام دینے چاہیے اور کون سے کام ہیں ایسے جو انجام نہیں دینے چاہیے، اس کی ضمن میں چند فرامین محمد اور آل محمد علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ پروردگار ماہ رمضان المبارک کی ہر شب میں ایک گروہ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، مگر وہ لوگ جو شطرنج کھیلتے ہیں وہ پروردگار کی اس عنایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولا حضرت امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کا روزہ کامل نہیں ہوتا۔ وہ 4 افراد کون سے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جو اپنے امام کا نافرمان ہو، نمبر 2 وہ غلام جو اپنے مالک سے فرار ہو گیا ہو، تب تک اس کا روزہ کامل نہ ہوگا جب تک کہ وہ واپس مالک کے پاس نہیں آ جاتا۔ نمبر 3 وہ خاتون جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو، اس کا روزہ تب تک کامل نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اور نمبر 4 وہ اولاد جو عاق والدین ہو، جب تک ماں باپ اس کو معاف نہ کر دیں تب تک اس کا روزہ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک مقام پر حضرت حذیفہ یمانی جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر پروردگار کی بارگاہ میں چند لوگ ایسے حاضر ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور اچھائیاں پہاڑ کی مانند ہوں گی، مگر پروردگار ان نیکیوں کو جو پہاڑ کی مانند ہوں گی وہ غبار بنا کر اڑا دے گا اور ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وضاحت کیجئے یہ کون افراد ہیں کہ جو اتنی نیکیوں کے باوجود بھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے؟ تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان یہ وہ افراد ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں اور نماز شب کی بھی پابندی کرتے ہیں، مگر جب بھی کبھی حرام کا موقع ملتا ہے تو اس کو کر گزرتے ہیں، حرام کو ترک نہیں کرتے۔ اب آخر میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک فقہی مسئلہ کہ اگر نا محرم مردوں کے سامنے خاتون بے پردہ جاتی ہے، بے حجاب جاتی ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے، کیا کفارہ ہے؟ تو یہاں پہ علماء اور فقیہ فرماتے ہیں کہ جو خاتون بے حجاب نہ محرم مردوں کے سامنے جاتی ہے وہ گناہ گار تو ہوتی ہے مگر اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس کو چاہیے یہ کہ اپنے روزے کو کامل اور اکمل کرنے کے لیے، اس روزے کی قبولیت کے لیے ایک روزہ رمضان کے بعد اس لیے رکھے کہ وہ باحجاب نہ محرم کے سامنے ہو گئی تھی اور پروردگار سے اپنے اس عمل کی معافی طلب کرے، مگر اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے مکمل فیض و برکات حاصل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔